بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یہ انتخاب جیت گیا. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے شور مچانا شروع کیا. ہم مارے گئے، ہمارے کاغذات چھین لیے گئے، ہمیں کاغذات جمع کرانے کی اجازت. سب سے کاغذات انہی کی طرف سے تھے. نہیں وہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے تو مارے گئے، کاغذات چھین لیے گئے، کاغذات مل نہیں رہے، اور ہمارے میڈیا نے کمال کے کھیل کی کہ بہت زیادتی ہو رہی ان کے ساتھ، بہت غیر اصولی باتیں ہو رہی ہیں. اور انہوں نے یہ سوال امریکہ میں جو روز ایک ڈیلی بریفنگ ہوتی ہے، یہ سوال وہاں تک زیر بحث لانا شروع کر دیا. بڑا خوبصورت موو تھی. پھر جب بائی دی اینڈ آف دا ڈے پتہ لگا کہ 34-35 ایسے کیسز ہیں جو کاغذات سے حوالے سے، باقی تو جو انہوں نے کام کرنا تھا کر دیا. پھر انہوں نے دوسری بات کی کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. ایک نیا لفظ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا جرنلزم میں اور سیاست میں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. گرفتاریاں ہو گئی بہت. جب ان سے پوچھا گیا گرفتاریوں کو کوئی لسٹ بھی فراہم کر دی ہے، وہ کبھی نہیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا ہم جو کہہ رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. اٹھائے گئے، نو ڈاؤٹ اٹھائے گئے، بالکل اٹھائے گئے. 800 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا تھا، کتنے میں اٹھائے گئے، کبھی انہوں نے اس پہ بات نہیں کی. لیکن شاباش ان کے سوشل میڈیا کو کہ انہوں نے وہ معاملہ بھی جیت لیا. کل صبح ایک نیا کھیل شروع ہو گیا، وہ بند ہو گیا، انٹرنیٹ بند ہو گیا، لوگوں کے حقوق مارے گئے، اب لوگ ووٹ کیسے ڈالنے جائیں گے، یہ تو بہت زیادتی ہو گئی. اور لگے رہے گھنٹوں. ٹاپ کے جو جرنلسٹ تھے اس پہ بہت زیادتی ہو گئی، بہت زیادتی ہو گئی. اور بھائی جس آدمی نے اپنا ووٹ دیکھنا تھا اس نے آخری دن تو نہیں دیکھنا تھا، لیکن بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ پلے کیا. چوتھی بات ہے، آپ کا یہ اندازہ تھا کہ یوتھ نہیں آئے گی، اور میرا بھی اندازہ یہ تھا کہ یوتھ اس حد تک نہیں آئے گی. جو کل چینج آئی ہے، آپ جب یہ الیکشن رزلٹ کمپائل ہو جائیں گے سارے، اور یہ جو فرق آپ کو پتہ لگے گا 10,000 12,000، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کانسٹیچوئنسی میں یہ ذرا تھکا دینے والا عمل ہوگا. نارملی ہم جیسے بڑے صحافی جو ہیں، بڑے صحافی وہ ایسا نہیں کریں گے. اچھا آپ نہیں مجھے بات کرنے یہی تو پرابلم ہے. آپ لوگ تو انہی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر پورا جواب سوال نہیں بس، لیکن نا ساتھ میں بالکل میں آپ کہیں سے کنٹینیو کرواؤں گی، لیکن نتائج بھی ساتھ ساتھ آ گئے. ایک آدھا نتیجہ دے دو، فرق کوئی نہیں پڑنا. لیا 4 پی پی 282، اسامہ اصغر آزاد امیدوار 53,887 ووٹ. رفاقت علی آئی پی پی سندھ کا تعلق ہے، 23,897 ووٹ لیے، اور ایک بڑے مارجن سے یہ سیٹ بھی انڈیپینڈنٹ جو ہیں کینڈیڈیٹ ان کے نام رہی. صحیح. تو اچھا آپ لوگ یا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹر کو مس جج کیا؟ بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑے غور سے سننا چاہتے ہیں، پھر تو میں کروں گا، ورنہ فائدہ نہیں آف کورس. ہم ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر مثلا بھی آپ نے یہ لیا کہ کانسٹیچوئنسی کے الیکشن سے ہمیں دیکھنا پڑے گا ٹوٹل ووٹ کتنے. 2013 میں کیا تھا، 2018 میں کیا ہے، 2000 ایک چیز کتنا ووٹ اس علاقے میں نوجوانوں کا رجسٹرڈ ہوا نیا. اور یہ پتہ لگ سکتا ہے اگر تھوڑی سی محنت کی جائے اور وہاں کے رجسٹریشن اتھارٹی سے پوچھا. اس ووٹ نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. دوسرا جو امپورٹنٹ رول پلے کیا وہ خواتین نے کیا. آف کورس. اب اس کے بارے میں کچھ اتنا نہیں معلومات رکھتا، لیکن کیا. تیسری بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا سوشل میڈیا اسی قابل تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اپنے لیڈروں کے ساتھ تصویریں کھنچوائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو یہ ویسے یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ایٹ لیسٹ انہوں نے آ کے، اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں تو انہوں نے ہماری یوتھ کو طرح امپاور کیا، ہماری خواتین کو گھروں سے نکالا، کیونکہ پہلے کسی نے کنسیڈر ہی نہیں کیا نا کہ یہ امپاور کریں مجھے خوشی ہوگی، یہ ان کو نوکریاں دیں مجھے بہت خوشی ہوگی، ان کی زندگی کو بدلیں مجھے بہت خوشی ہوگی. 4 سال تو حکمرانی میں رہے، میں نے بھی حکمرانی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، اور ادھر جو میرے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے بھی دیکھی، اور ایک صوبے میں تو 9 سال وہ رہے. دیکھو دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن اس لیے لڑے جاتے ہیں اور لڑے گئے ہیں کہ دوسرے کو شرمندہ کرنا ہے، اس کو ریڈیکول کرنا ہے، اور اس کو اپنی مسل پاور دکھانی ہے. سوری، یہ غلط ہے. ہم دیکھنا یہ ہے کہ ایشوز کہاں کھڑے ہیں. اب فرض کریں کہ ایسی حکومت جو مجھے بنتی نظر آ رہی ہے، پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، ویری فرینکلی میں آپ کو بتاؤں، مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا اس کے نتائج کیا، کون حکومت بنائے گا. ابھی ہم سارا دن ایک بات دیکھیے گا کہ ایک آدمی اڑ کے اسلام آباد چلا گیا، سارا دن اس کی فلائٹ پر، اس کے جانے پر اس انتخابات کے معاملے کو جوڑا جائے گا،
اور ایسے سے. لیکن گئے تو ہے نا, رات گئے, پہنچے ہیں نا اسلام آباد. بہت سارے لوگ گئے ہوں گے. اچھا, ہم نے ایک ہی کی بات کر دی, آپ کہنے کا مقصد یہ ہے ہمیں باقیوں کو بتا دیں. یہ نہیں کہہ رہا, I'm sorry یار, میں مدی یہ نہیں کہہ رہا, مدی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایشوز پہ بات نہیں کر رہے. Yes, we need to talk about the issues. We are not talking about the issues. We are not talking about what is the future. IMF کے ساتھ آپ کا نیکسٹ معاہدہ مارچ میں ہے. بالکل. اوکے, آپ کی سینٹ مارچ میں آدھی ہو رہی ہے. ایک فیڈریشن کے یونٹ میں جو رزلٹ آیا خیبر پختونخوا سے وہ آپ کے سامنے ہے. These things are very serious for me. But these are the things جو ہمیں طے کرنی ہے. اور میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں, جو فیصلہ عوام کا ہوگا میں اس کا احترام کروں گا اور ہمیں کرنا چاہیے. بالکل, ایک اور عوام کا فیصلہ کوئی بھی, میں کہتا ہوں کسی کے حق اور کسی کی مخالفت میں. بالکل. لیکن ایک بات جیتنے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو ایک کھلی چٹ نہیں دے دی گئی کہ جو چاہے وہ کرے, جو چاہے وہ کرے. بالکل, عوام کا فیصلہ, عوام کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے. میاں والی 2 NA 90 ہے. عمیر نیازی آزاد امیدوار اگین, اور تقریباً 1,33,390 ووٹ لیے ہیں, اور مارجن کی بات کریں تو 1 لاکھ کا ہی مارجن ہے. مسلم لیگ نون کے امیدوار 34,890 عمیر حیات ان کا نام ہے, جو کہ ناکام رہے. عمیر has been a very very vocal supporter of the PTI point of view. عمران خان کے لائر بھی تھے. لیکن یہ بات بڑی معنی خیز ہو رہی ہے. میں پھر کہوں گا کہ جمہوریت میں جو فیصلہ ہوگا, افتخار احمد نام کا بندہ اس فیصلے کا احترام بھی کرے گا, عزت بھی کرے گا, بشرطے کہ وہ فیصلہ پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال. مطلب صاحب, were you expecting this result? آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تر سمپتھی ووٹ نے جو ہے وہ کام دکھایا ہے؟ I'll be very frank مدیحہ, بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا یہ آؤٹ کمز, نہیں ایکسپیکٹڈ تھے, سرپرائزنگ ریزلٹس ہیں. میں تو کلیم بھی کر رہا تھا کہ فیئر اینڈ فیئر. جی جی, مہدی صاحب, یہ خانوال کا علاقہ ہے. عابد امام کون ہے؟ یہ فخر امام کا بیٹا ہے, عابدہ کا بیٹا ہے, اور he has lost again رضا حیات حراج. یہ حراج ہیں. That is, but look at this election. لیکن رضا صاحب الیکٹیبل بھی ہے نا, ایک منٹ, اور یہ دیہی علاقے کا ہے. اور انڈیپینڈنٹ ورسز انڈیپینڈنٹ. نہیں, پھر یہ دیہی علاقے کا ہے. جو ہم کہتے تھے کہ شہروں میں اس کا انفلوئنس بہت ہو سکتا ہے اور دیہات میں انفلوئنس نہیں ہو سکتا, تو یہ جو رزلٹ ہے یہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے ہمارے لیے کہ کس حد تک انفلوئنس گیا اس سوشل میڈیا کا جو انہوں نے پکچر پہ. آف کورس ٹک ٹاک کی مہم چلائی گی. جی مطلب صاحب, اچھا, ایک تو یہ ہے ڈیفینیٹلی سب اندازے, سب مفروضے, ایون ناٹ اونلی پاکستانی میڈیا یہ باتیں کر رہا تھا, سرویز بتا رہے تھے کہ PMLN بھی ایمرج ہو رہی ہے اور وہ سرفس کر رہے ہیں, اسپیشلی آفٹر ریٹرن آف میاں نواز شریف فرام لنڈن. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل میڈیا کے سرویز تھے وہ بھی, اب دیکھیں کل پورے تمام بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس تھے دنیا کے, ان سب نے بھی رپورٹ کیا کہ میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں عمیر صاحب, یہ رد عمل زیادہ ہے, لوگوں نے ریاکٹ زیادہ کیا, اور شاید جو کریک ڈاؤن ہوتا رہا یا جو نظر آتا رہا اس کی وجہ سے بھی یہ ریاکشن ہے. سمپتھی ووٹ ڈیٹا کے, اگر ڈیٹا کو انالائز کیا جائے تو ہمیں اس سے پہلے کبھی نہیں ملتا. دیکھیں فار ایگزامپل 2002 میں PMLN زیر اعتاب تھی, 54% ان کا ووٹ جو تھا وہ ٹرانسفر ہو گیا تھا, شفٹ ہو گیا تھا ٹوورڈز MMA. اسی طرح سے جب ہم 2018 میں دیکھتے ہیں تو 19 لاکھ ان کو کم ووٹ پڑا تھا. لائک وہ زیر اعتاب تھے, ان پہ مشکلات تھیں, لیکن اس دفعہ انٹائرلی چیزیں ڈفرینٹ ہوئی ہیں. ہوا کیا ہے, بالکل افتخار صاحب کی بات سے میں اگری کروں گا, خواتین کا ایک بہت بڑا جو نمبر ہے اس نے PTI کو ووٹ دیا. ایون میں نے دیکھا ہے کہ فیملیز اسکیٹرڈ تھیں among their decision making, کہ بھائی میلز جو ہیں وہ PMLN کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن ساری فیمیل بھی بڈھے میں, ہاں